طارق بن زیاد وہ عظیم فاتح ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔ آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ بہت بڑی فوج کو شکست دے کر اسپین میں دین اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ کامیابی کشتیاں جلانے سے ہی ملتی ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں داستان رقم ہے۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کر دشمن پر حملہ کر دیا تھا اور سرخ رو ہو گئے تھے۔ آپ کا یہ اقدام رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا اور یہ ایک مثال کی مانند ثابت ہوا۔ آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو میں ہم طارق بن زیاد کی زندگی، ان کی شجاعت پر تذکرہ کریں گے۔ دوستو، میں ہوں ابصار عالم۔ مجھے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس کے اندر ضرور کیا کریں۔ طارق بن زیاد کا شمار ان عظیم اسلامی فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا اور جن کی شجاعت و ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ اسلام میں رہتی دنیا تک لکھے اور یاد رکھے جائیں گے۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ افریقہ کے رہنے والے تھے۔ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنی خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری میں ہی جنگی فنون سیکھ لیے۔ وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے جس طرح پرندے ہواؤں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ وہ بے حد ذہین بھی تھے، ایمان اور شجاعت بھی ان پر فدا تھی۔ اس زمانہ میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور اس کے درباری امیر و وزیر سب امیرانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے جبکہ غریب عوام غربت کی چکی میں پسی جا رہی تھی۔ کونٹ جولین شو روڈرک کا ایک والی تھا۔ اس کی بیٹی فلورینڈا دربار سے وابستہ تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ بادشاہ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر بہک گیا۔ اس نے اس کو دربار میں بلایا اور اسے بے آبرو کر دیا۔ بیٹے نے باپ کو بادشاہ کی اس گندی حرکت پر باپ کو اطلاع دے دی۔ باپ بیٹی کو لینے محل پہنچ گیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ اپنی بیٹی پر گزری قیامت سے آشنا تھا۔ اس نے بادشاہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن بادشاہ کے سامنے اپنے غصے کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے چھٹیاں لینے کے بہانے بیٹی کو ساتھ لیا اور واپس گاؤں اپنے گھر چلا گیا۔ وہ جب آخری ملاقات کے لیے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، جولین، تم اس دفعہ ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے؟ جولین نے ادب سے جھک کر کہا، حضور، میں اگلی بار آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گا کہ لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے۔ جولین اس کے بعد وہاں سے سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس گیا اور اسے اسپین پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 جانثاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کیا۔ طارق بن زیاد فرض شناس اور بلند ہمت رکھنے والے انسان تھے۔ طارق بن زیاد نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی جانب اپنی پیش قدمی کی۔ وہ اندلس یعنی اسپین میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ روڈرک 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کے لیے کہا جس پر موسیٰ بن نصیر نے مزید 5,000 فوج کا لشکر اور روانہ کیا۔ یوں مسلمان فوج کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی جبکہ مسلمانوں کی فوج کے مقابلے 1,00,000 کا لشکر تھا جن کے پاس گھوڑے اور اسلحہ بھی موجود تھا۔ طارق بن زیاد کے ساتھی دشمن کی تعداد اور ان کے جنگی ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر متاثر ہوئے۔ یہاں پر حالات کو دیکھ کر طارق بن زیاد نے ایک انتہائی جرأت مندانہ اقدام اٹھایا۔ اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا جن کے ذریعے وہ یہاں تک
پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر خون کو گرما دینے والی تقریر کی، جس میں اس نے کہا، مسلمانوں سمجھ لو، اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے، اب عزم و ہمت کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے آئے ہو، جو عزم کرو گے اللہ پاک اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو۔ جب حملہ کرو تو دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق بن زیاد کے خطبے نے مسلمان کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش و ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی۔ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ بالآخر طارق بن زیاد ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گیا اور جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنی پیش قدمی مزید جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں کو فتح کر لیا۔ مسلمان اندلس کی تاریخی فتح کے بعد 800 سال تک اس ملک پر حکمران رہے۔ اسپین کی فتح نے یورپ کے معاشرتی زندگی پر بہت زبردست اثر ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے اعلیٰ حسن اخلاق سے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پر امن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ طارق بن زیاد 95 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ کیسے مرے اور ان کا مقبرہ کدھر ہے، تاریخ کے پاس ان سوالات کے کوئی جوابات نہیں ملتے۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر تاریخ کے گمنام وادیوں میں کہیں گم سے ہو کر رہ گئے، لیکن اسپین آج بھی زندہ ہے، یعنی جبل طارق آج بھی زندہ ہے۔ جب تک جبل طارق کا نام باقی ہے تب تک دنیا طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر سے ان کا نام اور کارنامہ نہیں مٹا سکتے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس کے اندر ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں تاریخ پر مبنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔